معاملہ گرم ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جھگڑوں کا، تو اس دن یہاں پہ ہمارے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب تھے. تو روایت یہ ہوتی ہے کہ جو حکومتی ممبر ہوتے ہیں ہم سے بات شروع کرتے ہیں. اس دن ان کو میں نے کہا جی آج تو آپ کی جماعت جو ہے وہ خبر بنا رہی ہے، تو آج کے پروگرام کے چیف گیسٹ آپ ہیں. ان سے میں نے شروع کی، لیکن آج اگر آپ اجازت دیں تو میں نون لیگ سے شروع کرتا ہوں. بالکل جی، بڑے ایشوز ہیں ان کے. میں سینٹ پہ میں آؤں گا کیونکہ سینٹ پہ تو حافظ صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو چینی کا معاملہ چل رہا ہے، ذرا پہلے اس پہ تو ذرا بات کریں نا. یہ کلیئر تھا کہ پہلے اس کو کہا گیا کہ جی ہمارے پاس تک چینی بہت ہے اور ایکسپورٹ کر دیں، پھر پتہ چلا کہ جی کم پڑ گئی ہے، اب کہہ رہے ہیں جی امپورٹ کریں. اور شور یہ مچ رہا ہے کہ ہر بار کی طرح اس گورنمنٹ نے بھی، جب پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا، علی گور صاحب تو آپ کو یاد ہے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ، آپ لوگوں کی پارٹی اپوزیشن میں تھی اور آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی تھی ان کی، اور وہ جہانگیر ترین صاحب کا وہ رپورٹ بھی آ گئی، بڑا مسئلہ ہوا تھا. آج وہی کلپس آپ کے حوالے سے چل رہے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بجا کہا کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایکسپورٹ ہوئی ہے. اصل میں جو ہمارے کسان ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جب گنا کاشت کرتے ہیں تو جو ان پٹس ہیں وہ کافی مہنگی ہیں. ان کی طرف سے بھی ایک صوبائی حکومتوں پر اور مرکزی حکومت پر کسی حد تک پریشر ہوتا ہے کہ اس کی قیمتیں نسبتاً ایسی ہوں کہ جس میں ان کے خرچے نکال کے ان کو کچھ پروفٹ بھی ہو. تو وہ ان سے جو گنا خریدا جاتا ہے اس گنے کی بنیاد کے اوپر تعین ہوتا ہے چینی کی قیمتوں کا. اس دفعہ میرا خیال ہے کوئی خاص فکس پرائس والا تو نہیں تھا گنے کی خریداری کے اوپر، لیکن پھر بھی شوگر ملز نے مل کے جو ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ریٹس ہوں گے، اس پر گنا خریدا جائے گا، تو اس پہ انہوں نے گنا خریدا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کی جو وزارت ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی ہماری فوڈ آئٹمز ہیں وہ اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیس کے اوپر خیال رکھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو سرپلس ہو رہی ہے تاکہ اس کا کسان کو یا کسی اور چیز کو مطلب نقصان نہ پہنچے، اس کو ایکسپورٹ کیا جائے یا مارکیٹ میں فروخت کیا جائے، یا کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کا عنصر نہ ہو، ذخیرہ اندوزی والے عنصر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی چیز اگر امپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی پھر بر وقت رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو امپورٹ کیا ہے. اور یہ سب کچھ نہیں ہوا. نہیں، یہ سب کچھ ہوا جب وہ چیزیں سرپلس تھی، جس وقت کے چینی کے ریٹ مناسب تھے، پاکستان کے اندر جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے جو زیادہ چینی تھی وہ ایکسپورٹ کی گئی. لیکن ایک خاص مدت کے بعد جب اس کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی اب اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کو امپورٹ کرنا ہے. لیکن آپ کی ایک بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بڑی باریکی کے ساتھ نظر ہونی چاہیے کہ تاکہ اتنا ایک سٹاک ملک میں ضرور موجود ہو کہ کم از کم 6 مہینے جو ہے 7 مہینے اس چیز کو امپورٹ نہ کرنا پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک ڈیمانڈ بڑی ہے جس وجہ سے امپورٹ ایک دم کیسے بڑھ گئی علی گور صاحب؟ یہ تو ساری منسٹری جو آپ نے اتنی بڑی بڑی منسٹریاں پالی ہوئی ہیں ان کا کام ہی ہے کہ بھئی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی سپلائی ہے، تاکہ دیکھیں نا اب جب یہ امپورٹ ہو رہی ہے تو یہ جو قومی خزانہ ہے اسی پہ بوجھ پڑ رہا ہے، ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. نہیں، اگر تو دیکھیں اگر تو اس میں صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا مسئلہ ہے تو وہ تو پھر ایک الگ ایشو ہے. لیکن جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کسی کی نیگلیجنس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہے نہیں؟ اس پر ابھی انیشلی تحقیقات ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایسا عنصر پایا گیا تو یقینی طور پر اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. علی بخیر صاحب یہ بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فاضل بھائی. دیکھیں جی یہ بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک لیٹر پڑا ہوا آفیشلی، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ کے پروگرام سے پہلے ایک اور پروگرام میں نے وہاں سے لیا. دیکھیں ایک لیٹر آپ کو منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کی طرف سے ہے، ایک لیٹر آپ کا جو ہے وہ کین کمشنر پنجاب لاہور کی طرف سے وائٹ آرڈر ڈیٹڈ 28/3/2024، اور اس کے اندر 4 چیزیں لکھی ہیں. میں ود ان منتھ 30 سیکنڈز آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا اس کے اوپر دا ریزننگ دا شوگر کین کلٹیویشن ہیز already been reduced to 14.7% as compared to the previous year. The sugar production has declined
7.12% compared to the previous year. Presently 3.19 MMT sugar stock is available with Sugar Mills of Punjab, which is barely sufficient to cater the needs of province, including in catchment areas. Example, KP, GB, AJK, ICT, Islamabad, and the year. Sugar consumption for the month of approximately so and the Punjab, keeping in view sugar stocks export of sugar is not advisable. یہ آفیشیل لیٹر ہے کہ ایکسپورٹ نہیں کرنی اور اس کے بعد ہوئی. اور اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ اس کی ڈیٹ انہوں نے بتا دی تھی 28/3/2024 کو. ساری منسٹری سے انہوں نے کہہ دیا کہ نیکسٹ ایئر ہمارے پاس شوگر جو ہے ہم نے ایکسپورٹ نہیں کرنی, ہمارے پاس نہیں ہوگی. ریزن بھی بتا دیا کہ کہاں پر کم کاشت ہوئی ہے شوگر کین, کہاں پر کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے باوجود فائدہ ہوا ہے آپ کے خیال میں جب اس طرح ایکسپورٹ کی جاتی ہے؟ جن کے شوگر ملز ہیں ان کو فائدہ ہوا جی, بڑی سمپل سی بات ہے. بالکل انکوائری ہیلڈ کریں. ہمارے دور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دور میں اگر کوئی سب سے مضبوط ترین شخصیت تھی تو وہ جہانگیر ترین صاحب تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن انکوائری آئی اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا. اب یہ اپنی آنیسٹی شو کریں اور دلیری شو کریں, اور سلمان شہباز صاحب کے خلاف انکوائری کریں. بہت زیادہ ملز ہیں ان کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی بہت زیادہ شیئرز ہیں اس کے اندر, اور بھی کئی لوگوں کے آتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ایک شوگر ملز تو پھر سارا اس میں ایک پارٹی تو ہے نہیں, اس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ اور آپ کا جو انٹرسٹ انفیکٹ آ گیا وہ تو آ گیا نا, کیونکہ آپ کا پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کی ہیں. تو اور میرے خیال میں صرف حافظ صاحب کی جماعت کی شاید شوگر ملز نہیں ہے, اگر ہماری بھی نہیں ہے, عمران خان صاحب کی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کی جماعت میں ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری جماعت نے تو نہیں لا بنایا نا, ہماری جماعت کو تو ایڈوائز نہیں آیا نا. سی ایم کون بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر, پی ایم کون بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فیملی اگر انوالو ہے سم ہو ادر کسی بھی طرح, کسی نے بھی کیا نیگلیجنس ہوئی یا پرسنل کیپیسٹی میں بینیفیشری ہوئی. جو یہ لیٹر کا ریفرنس دے رہے ہیں بخاری صاحب, میں اس میں یہ کہوں گا کہ اس میں انہوں نے جو ایک ریفرنس دیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو آئندہ کاشت ہوئی ہے اس میں حاضر سٹاک کی بات نہیں کی, 2024 کی بات کر رہے ہیں, 5 کی حد تک بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا جو ابھی آپ کاشت کریں گے گنا وہ 14% بھی کم کاشت ہوا ہے, تو نیکسٹ ایئر کے لیے وہ بتایا گیا, اس کی انڈیکیشن ہے. اس کی تو کرشنگ سیزن آئندہ سال آئے گا, مطلب اس سال کے دسمبر جنوری سے سٹارٹ ہوگا. سٹیٹمنٹ نہیں ہے, بڑا کلیئر ہے, یہ 2024 مارچ کا ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ کی دسمبر میں کرشنگ ہوئی ہے اور جو ابھی آپ کا 2025 میں سٹاک ہے, اس کے بارے میں. ایک منٹ میری گزارش سن لینا. دیکھیں میں خود گروور ہوں گنے کا. فیبروری میں کاشت ہوتی ہے گنے کی جی, اور کچھ سٹارٹ اینڈ جنوری میں کچھ کاشت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سپٹمبر کاشت ایک ہوتی ہے. تو جو یہ کراپس ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو جس کا یہ کین کمشنر کے لیٹر کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ آئندہ آنے والی فصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی ہمیں کتنی کاشت بڑھانی چاہیے, مطلب گروتھ کے ساتھ رابطہ. میں صرف ایک چیز, 24 کی جو ہے گروتھ 26 میں تو نہیں ہوگی نا, 2025 کی بات ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز بتاؤں, اس کے انڈیا کے اندر بھی ایک دفعہ اس کے اوپر امپیکٹ آیا تھا. آپ نے تباہی پھیر دی سارے انڈسٹریل ایریل کی, آپ نے تباہی پھیر دی ساری کلٹیویٹڈ لینڈ کی. جہاں شوگر مل لگے گی وہاں ساتھ کوئی اور فصل کاشت نہیں کر سکتا. آپ نے لا بنا دیے, انڈیا میں بھی پرابلم آئے تھے. آپ آج لوگوں کو الاؤ کر دیں, آزاد زمیندار کو الاؤ کر دیں کہ وہ گڑ بنائیں, وہ شکر بنائیں, ان کی ساری منوپلی ختم ہو جائے گی, ڈھیر ہو جائے گی. نوید قمر صاحب نے حافظ صاحب ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ سرکار کو کہ چینی کی بزنس سے باہر نکل جانا چاہیے, مارکیٹ کو خود ڈیل کرنا چاہیے. یہ 200 روپے سے اوپر جا چکی ہے چینی کی قیمت حافظ صاحب, اور یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے عام پاکستانی کو, اور ہر گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اصول تو یہ ہے کہ امیروں کی جیب سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے جی, فلاح ریاست اس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں غریبوں کی جیب سے لیا جاتا ہے اور امیروں کو دیا جاتا ہے. آپ کی بات کی تائید ہے کہ 1 کلو 200 روپے سے زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چینی زیادہ ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, ایکسپورٹ کر دو. پھر 3-4 مہینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ چینی کم ہے, ہاں تو کیا ہونا چاہیے, امپورٹ کر دو. بھائی جب کل آپ نے کہا کہ چینی زیادہ ہے تو ایکسپورٹ کر دو, آج کہتے ہیں کہ چینی کم ہے امپورٹ کر دو, تو بھجوانے میں بائر برآمد کرنے میں بھی بینیفیشری کون ہے اور درآمد کرنے میں بینیفیشری کون ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا شوگر مافیا, پیدا اس کو پہنچتا ہے. اور آپ کے میڈیا کے جیسے آپ ہیں اس طرح کے معتمد اینکر سے میں نے سنا ہے کہ لاہور میں کہیں بڑوں کی میٹنگ ہو رہی تھی جس کی حکومت ہے, ان کی آپس میں
اہل خانہ کا میٹنگ ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ چینی کا مسئلہ جو ہے یہ کرو یہ کام. انہوں نے کہا کہ کیسے کرو؟ وہ بضد تھا کہ میں نے نہیں کرنا ہے. تو بڑے صاحب نے کہا کہ نہیں، جب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، ایک معمولی کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کنفرم بات تو نہیں ہے، سنی سنائی بات ہوگی. نہیں، اس نے آن دا ریکارڈ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ بات ہوئی ہے. آج وہ خبر چل بھی رہی ہے اسی کے نام سے، آج چل رہا ہے وہ خبر. اس لیے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مطلب صورتحال تو یہ ہے. میں بتاتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ چینی زیادہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایکسپورٹ کرنا ہے نا، برآمد کرنا ہے. چینی کم ہے، اب کیا کرنا ہے؟ امپورٹ کرنا ہے. تو یہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر یہ کیوں کمی کہاں سے آئی؟ آپ نے تو کل کہا کہ زیادہ ہے چینی. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، سن 1972 سے لے کر آج 2050 تک 52 سال ہو گئے. 52 سال. میں آپ کو 72 کا اخبار نیوز پیپر دکھاتا ہوں، ادھر بھی کہا جاتا ہے کہ چینی چور کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس وقت سے لے کر آج تک کہا جاتا ہے کہ چینی چور کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ مافیا دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. پھر کہاں ہے؟ اور اس کا ذمہ دار خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں، کوہستان میں 40 ارب کا کون ہے ذمہ دار اس کا؟ حکمران ذمہ دار. حکمران تو ساری 1972 سے اگر آپ لیں تو پھر تو کوئی پیچھے رہ نہیں گیا. ہر جماعت دونوں جو جمہوریت کے نام پہ حکمران ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، جو ہائیبرڈ نظام کے حکمران ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. ہائیبرڈ 18 کی حکومت ہو، آج خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ بھی ہائیبرڈ نظام بالکل ہے. اس میں کون ہے؟ 1 پیج والے کون ہیں؟ یہ دونوں ذمہ دار ہیں. نگران حکومت میں آپ نے نگران حکومت کے بعد ایک سکینڈل سنا ہوگا، گندم سکینڈل. 300 ارب روپے کا سکینڈل. کہاں گیا وہ؟ کس کے خلاف کاروائی ہوئی؟ کون ملوث تھا؟ نگران حکومت میں حکومت کس کی تھی؟ انوار الحق کی حکومت تھی. کس کی حکومت تھی؟ تو اس لیے ہائیبرڈ نظام میں قانون کی طاقت کی بات نہیں ہوتی. ہائیبرڈ نظام میں طاقت کا قانون چلتا ہے. اب ادھر طاقت کا قانون کا مطلب ہے ہائیبرڈ نظام، تمام ادارے اس طاقت کی تابع. اس کا حساب کتاب کون کرے؟ علی صاحب، یہ ایک دم نا، یہ جو معاملہ بھی آپ سنی رہے، یہ چینی کا معاملہ کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی عوام سے تعلق ہے، یہ اب ایک دم بڑا ہوتا ہے. ابھی ہو گیا، اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے. اچھا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لائک میں پی ٹی آئی کی بھی آپ کو ایگزامپل دوں، جب بھی یہ ہوا تھا تو حکومت وقت جو ہے نا وہ ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے، نہیں جی ہمارا تو یہ نہیں وہ نہیں، اور جو اپوزیشن ہے ان پہ چڑھ جاتی ہے. اب یہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک دم تھوڑا سا پرابلم کھڑا احساس ہو رہا ہے گورنمنٹ میں کہ یہ چینی کا ایشو جو ہے، یہ ایک تو ہوتا ہے نا عام آپ کے پولیٹیکل ایشو کی 26ویں ترمیم، وہ عام یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے عام آدمی کو. اچھا، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے جی. اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو، بلکہ حکومت کے اندر بھی ہماری پارٹی میں، ہم تو نہیں، ہم ابھی میری کچھ سرکردہ لوگوں سے ملاقات تھی تو ادھر بھی یہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا. پریشانی ہے گورنمنٹ نہیں، پریشانی والی بات نہیں، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ اس قسم کے مسئلے جو ہیں اس پر گورنمنٹ کو بڑا کلیئر کوئی موقف دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے حقائق ابھی سامنے آ جائیں گے اور اس پر ایکشن ہوگا اور اس پر رسپانسبلٹیز فکس ہوں گی. اگر یہ نیگلیجنس والا ہوا، اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہوا تو وہ نہیں. بہرحال اس پر آپ کو ایک حکومت کا موقف بھی نظر آئے گا اور پالیسی بھی نظر آئے گا، لیکن یہ ہماری وہ حکومت نہیں. میں یہاں پر تھوڑا سا ایڈ کروں گا. کچھ دن پہلے حافظ صاحب کا بھی وہی صوبہ ہے، کے پی کے میں ہم نے سنا تھا کہ کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ کے پی کے میں کرپشن ہے. ان کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا گیا. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور آپ خود بھی اس چیز کے شاید پوچھ لیں، مہینہ پہلے ہوئی. مطلب ہے کہ بخاری صاحب شریف آدمی ہیں، لیکن پتہ ان کو بھی ہے کہ کتنے کروڑ کے بسکٹ لگ گئے ہیں وزیر اعلیٰ اس میں. دوسروں کی طرف جب بندہ انگلی اٹھاتا ہے، ایک 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ کہانی ہے، لیکن نہیں، وہ دیکھیں نا، الگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہماری شہباز شریف صاحب کے مزاج کو، میں فاضل صاحب 1 منٹ آپ کے بعد، شہباز شریف صاحب کے مزاج کو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، باقی کسی قسم کی کرپشن کے اوپر ان کی زیرو ٹالرنس ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ شہباز شریف صاحب اس ایشو کا ڈریس. یعنی آپ خود پر اعتماد ہیں کہ یہ جو چینی کے لیے کا جو ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے اس کی جسٹیفیکیشن بھی آئیں گی
हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल आएगा कि जी हाँ असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हाफिज साहब बात करें कि पहले एक्सपोर्ट करें फिर इंपोर्ट करें, असूलन ये चीज गलत है, ये क्यों हुई उसका जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ निशानदेही होगी और कार्रवाई होगी। अगर तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हुआ, देखिए अगर कोई चीज अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो कि हमारी हर साल एक्सपोर्ट हो, सवाल ये उठता है कि अगर एक्सपोर्ट करने की वजह से पीछे हमारे स्टॉक में शॉर्टेज हो गई है तो वो नहीं होनी चाहिए, तो सवाल ये उठता है। ठीक है, अगर शॉर्टेज है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि चीनी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक वो माफिया भी है जो चीनी स्टॉक करता है मार्केट से, बिल्कुल है, और वो ऐसे नहीं, वो साल से वो हमेशा से वो एक अलग माफिया है। सबसे पहले तो हुकूमत की और ख़ास तौर पर वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, चूँकि वो उनके ज़ुमरे में आते हैं कि उनके ऊपर छापे मार के जो बड़े बड़े स्टॉक्स है चीनी के वो बरामद किए जाएं मार्केट में। अगर तो ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है और 200 तक उसकी कीमत आपको याद होगा और हमारी वो एक्सपोर्ट ठीक हुई है। बुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में, यही इशू खड़ा हुआ था, आपको याद होगा। हाँ। यही इशू खड़ा हुआ था और उस वक्त की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था। अब नॉर्मली जो है वो इसमें अली बुखारी साहब दो ही चीजें होती है ना, या तो ये कि ये नलायकी होती है, बस नहीं कैलकुलेट कर पाए, नलायकी हो गई। दूसरा है कि कुछ नीयत में फतूर है, कोई गड़बड़ है, नलायकी भी हो सकती है। आसान अल्फाज में कहता हूँ इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, क्या इत्तेहाद जो फैक्ट्रीज हैं वो इनकी नहीं है मियाँ साहब के बेटों की? प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके बेटों के शेयर कोई भी नहीं है उसके अंदर, ये ऑनर नहीं है, ये तो ये बेनिफिशियरी नहीं है। अब मैं माली भाई मेरी बात सुन लीजिएगा ना, सुन लेना, की फैमिली की मेरी तो कोई सिलाई मशीनें तो है नहीं, शुगर मिलें भी है, आज से नहीं है, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। बुखारी मेरे को दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं एक मात्र मुझे पता है आपके लीडर साथ हैं, लेकिन मुझे बात तो कर लेने दें। बुखारी साहब बिल्कुल आप मैं सिर्फ एक सेकंड पर्सनलाइज नहीं करते सर, नहीं मैं चले पर्सनलाइज चले शुगर मिलों पे आज नहीं, मैं एक जरूर ऐड करूंगा। अगर मियां साहब की फैमिली बिजनेस उनके सियासत में आने से पहले से था तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कह सकते। जो जब इनके लीडर की गवर्नमेंट थी तो आपको याद होगा उनके मिनिस्टर थे वो दाऊद साहब, क्या नाम है उनका, जो कॉमर्स मिनिस्टर, कॉमर्स, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। और डैम बनने के ठेके उनको दिए गए, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। चलें जी, बुखारी साहब बात करें, मैं कहता हूँ सब इश्यूज पर बात करें ना, उसका भी जवाब दें। सब इश्यूज पे कर लेंगे वन बाय वन। पहले तो जो अभी हॉट इशू है उसको तो डिस्कस कर लेना आप। पहले चीनी का इशू आ गया, पब्लिक से रिलेटेड है। मैंने तो सीधा सीधा कह दिया भाई, लेटर आपकी गवर्नमेंट के लोग, आपकी मशीनरी, स्टेट मशीनरी कह रही है कि जी एडवाइजेबल नहीं है, आपने कैसे कर दिया। ये दानिस्ता गलती है, ना दानिस्ता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू चीज़ बात यह है कि आपने, गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट की फिजिबिलिटी सही नहीं है और उसने 2 लाख टन मंगाने का कह दिया चीनी बाहर से एक्सपोर्ट करने का, और IMF कहती है भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा एग्रीमेंट है हमारे साथ, तुम 50,000 टन से ऊपर नहीं जा सकते, और आपको फिर दोबारा अपना रीशफल करना पड़ा और रीशफल करके आपको यू टर्न लेके वापस 50,000 पे आना पड़ा। तो क्या इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंटेंशनली हो रही है सारी चीज़ें, या मैं इनको ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गूफ है, इनको पता कुछ भी नहीं है काम करने का, जो कहते हैं 40 साल से हैं। बिल्कुल हाफिज साहब ने सही बात की। 72 की न्यूज़पेपर मेरे पास भी आई एक जगह, सोशल मीडिया पे अब तो आ गया। तो अगर मैं लेके चलूँ ना फादर 70 से, तो 71 to 77 जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी। 88 to 99 मियाँ साहिबान की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की गवर्नमेंट थी। 2008 to 2025 3.5 साल हमारे निकाल दें नहीं की हुकूमत थी, और आज भी यही गवर्नमेंट में केयर टेकर सेटअप भी यही है। और अगर मैं 80 से 88 कर दूँ जाओ लाख के दौर में, तो मियाँ साहब मिनिस्टर भी थे, मियाँ साहब CM भी थे, मीनिंग बाय उसी पार्ट ऑफ पार्सल भी थे। तो यार 40 साल से तो आप बैठे ही हुए ना, 36-37 8 साल अपने केपी के बोल, ठीक है, मेरे केपी के साल भी आ गए, 15 साल केपी की बात कर लें, केपी की बात बिल्कुल 15 साल से बैठे हुए। मुझे केपी के स्टैंडर्ड बता दी। एक बात इन्होंने की, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा। इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया। भाई पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज किया, उनको पूरा राइट दिया गया था। उन्होंने हमारी पार्टी के हमारे सूबे में झंडे जला दिए, हमने कोई बात नहीं की। उनकी लीडरशिप ने माजरत की। हमने मौलाना साहब की पार्टी ने, सुन लें आपके जो आपका आ गया ना क्वेश्चन मेरा, मैं इसको एड्रेस करता हूँ बड़ा हमली। मौलाना साहब की पार्टी ने एहतजाज किया कश्मीर हाईवे पे, 3-4 दिन वहां पर रहे, एक ड्रॉप ऑफ जिसे कहते हैं ब्लड वो भी नहीं हुआ, किसी ने तंग नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चलते हैं कराची से इस्लामाबाद आ जाते हैं, वाटर कैनन नहीं मारे गए, लाइव बुलेट्स नहीं मारे गए, खंद के नहीं खोदी गई।